بلوچستان کا دوسرا بڑا چیلنج ہے معلومات کا فقدان، یا وہ لوگ جو معلومات پہنچاتے ہیں آپ تک، یعنی صحافی برادری، ان کے بہت سے مسائل۔ بلوچستان کے اندر بالخصوص صحافی شدید دباؤ کا شکار ہیں، صحافی یہاں پر شہید بھی ہوئے ہیں۔ صحافیوں کے اوپر دباؤ تین اطراف سے ہے۔ ایک تو ان تنظیموں کی طرف سے جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور وہ کسی قانون کو مانتی نہیں ہیں، اور ان کو چھوٹ ایک حاصل ہے، وہ صحافیوں کو دباتی ہیں اور اپنا نقطہ نظر پروپیگیٹ کروانے کے لیے ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالتی ہیں اور ان کو زد و کوب بھی کرتی ہیں اور ان کے خاندان کو تھریٹن بھی کرتی ہیں۔ دوسرا جو دباؤ ہے وہ ریاست کے اداروں کی طرف سے ہے۔ اگر آپ ان تنظیموں کی رپورٹ کریں تو ریاست کے ادارے آپ سے نالاں ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس بھی بندوقیں ہیں اور ان کے پاس بھی بہت سے ہتھ کنڈے ہیں، جس سے آپ کو بچ کے چلنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کا پروفیشنل لائف سٹائل جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے آرڈرز ہیں کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو آپ نے پروپیگیٹ نہیں کرنا۔ صحافیوں نے ان تمام معاملات کے اوپر ایک ریزنیبل سٹینڈ یہاں پر لیا ہے کہ اگر ہمیں جان کا تحفظ دیا جاتا ہے اور اسٹیٹ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے تو جو مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے، اور اگر اسٹیٹ ہماری جان کے تحفظ نہیں کر پاتی تو ہم کیوں کر اور کس طریقے سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ لہٰذا کچھ خوف کے مارے، کچھ کمپرومائز کے مارے اور کچھ تذبذب کے عالم میں صحافی برادری اپنا وہ کام نہیں کر پا رہی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہے اگر حالات نارمل ہوں۔ اٹس اے ویری ٹف کنڈیشن۔ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں تو ان علاقوں کے اندر آ کر آپ کو احساس ہوگا کہ صحافی کس مشکل کا شکار ہے۔ اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ بلوچستان سے آنے والی جو معلومات ہیں وہ یا تو ان کی ٹریجیکٹری درست نہیں ہے، یا ان کی اوتھینٹسٹی مستند نہیں ہے، اور یا وہ کمپریہنسو نہیں ہے۔ تو بلوچستان کی جو عمومی تصویر آپ کے سامنے بنتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب مقامی صحافی کسی بھی وجہ سے اپنا کام صحیح نہ کر پا رہا ہو تو اس علاقے کی تصویر آپ کے سامنے نہیں بن پاتی۔ اور دوسرا یہ کہ باہر سے آنے کی کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ بڑا آسان ہے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر تجزیے کرنا، اس کے اوپر محنت بھی کم لگتی ہے اور جان بھی بچ جاتی ہے، اور ایک فلر کے طور پر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ کم از کم ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لہٰذا باہر سے صحافی آتے نہیں ہیں، یہاں کے صحافی رپورٹ کر نہیں پاتے۔ جو وجوہات میں نے بیان کی، معلومات کا فقدان ہے۔ معلومات کے اس فقدان کے ساتھ ایک تیسرا چیلنج بھی جڑا ہوا ہے ناظرین، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو طالبانائزیشن کی جو آرگومنٹ تھی کہ اگر آپ نے ایک خاص قسم کے نظریے کو نہیں روکا، تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، نیگوشیشنز کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، سختی کے ساتھ، یہ تمام پیکج کے ساتھ نہیں روکا تو ہر طرف پھیل جائے گی۔ اب بلوچستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ موجود ہیں۔ حکومت وقت اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ وہ طالبان ہیں جو ریفیوجی کیمپس کے اندر موجود ہیں اور ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ UNHCR جو ہمیں فنڈ نہیں دے پا رہا، ہم ان کو مینیج نہیں کر پا سکتے۔ بارڈر بہت پورس ہے، کس طریقے سے ہم ان کو روکیں گے؟ لیکن جو بھی ریزن ہو، طالبان کی آوت جاوت اس علاقے میں بہت بڑھ گئی ہے، اور بالخصوص ان دنوں سے جب سے امریکہ نے اس پار آپریشنز کا زور بڑھایا ہے تو طالبان کی ایکٹیویٹی یہاں پر بہت بڑھ گئی ہے۔ طالبان کی ایکٹیویٹی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کے گارب کے اندر، ان کے چھاتے کے نیچے عین ممکن ہے القاعدہ کے لوگ بھی یہاں پر آئیں۔ یہاں پر اگر القاعدہ کے لوگ آ جا رہے ہیں، اگر طالبان یہاں پر موجود ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے یقیناً پھر ڈرونز بھی آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ ایکٹیویٹیز بڑھتی رہیں تو کیوں کر اور کس طریقے سے امریکہ کی جو ایک ایگریسو پالیسی افغانستان کے اندر، اس کو پاکستان کے بلوچستان اور افغانستان بارڈر کے اس پار آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا کنسرن ہے۔ تو ایک طرف طالبان، اس کے ساتھ القاعدہ، اور تیسری بڑی بات ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کہ سمگلنگ کے روٹس اور ان طالبان کے گارب کے اندر نہ جانے کون سی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ بھیج رہی ہیں، کون سی تنظیم کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے جو یہاں پر آپریٹ نہ کر رہی ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی گروپ کے کھاتے کے اندر بلوچستان کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایریاز ہیں، ہیوج کنسرن کے ایریاز ہیں کہ بلوچستان کے اندر
باہر سے انٹرفیرنس بھی بڑھ رہی ہے اور باہر سے طالبان بھی آ رہے ہیں، القاعدہ کے آنے کی بھی خبریں ہیں، اور اگر یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان گروپس کو ظاہر ہے کسی نے پینیٹریٹ بھی کیا ہوگا، گھس بیٹھیے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے امریکہ جو ہے اس بہانے ڈرون بھی بھیج سکتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے تعلقات صرف افغانستان کے ساتھ نہیں اور ہندوستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایران کے ساتھ بھی طے پائیں گے۔ تافتان کا بارڈر ابھی بھی ٹربلڈ بارڈر ہے۔ ایران مسلسل پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ یہاں پر جنڈولا آپریٹ کر رہی ہے، اور جنڈولا جو ہے وہ اینٹی ایران ایک آرگنائزیشن ہے جس کو امریکہ فنڈ کرتا ہے۔ ایران نے یہ بارہا پاکستان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، پاکستان نے اپنے تئیں جنڈولا کا جو لیڈر تھا مین پکڑ کے دیا بھی، لیکن ایران کے خدشات دور نہیں ہوئے۔ تو پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ، پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ، ان تمام کا جو ڈیسیژن ہے یہ اسلام آباد میں نہیں ہونا، یہ پشاور میں بھی نہیں ہونا، یہ لاہور میں بھی نہیں ہونا، یہ کراچی میں بھی نہیں ہونا۔ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام کا تمام ڈیسیژن بلوچستان کے اندر ہونا ہے، لہٰذا بلوچستان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ بلوچستان کا ایک اور بہت بڑا چیلنج جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے سمگلنگ کا۔ اب سمگلنگ کے بارے میں جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبا بارڈر ہے، بہت پورس بارڈر ہے، اس کے آر پار قبائل آباد ہیں اور صدیوں سے یہ لوگ کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ آرگومنٹ ہم نے بہت عرصے سے سنا بھی ہے اور بعض جگہوں پر ہم نے اس آرگومنٹ کو مانا بھی ہے۔ لیکن سمگلنگ ناظرین صرف گڈز کی ہی نہیں ہے، اور اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ان اشیاء سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو آپ انگشت بدندار رہ جائیں گے کہ یہاں پر کتنا پوٹینشیل ہے۔ یہ کھربوں روپے کا بزنس ہے۔ ایک دن کے اندر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا، چیک پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا فرد جو ہے وہ کروڑ روپے کما سکتا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا یہ ریکٹ ہے۔ اس سمگلنگ کو روکا کیوں نہیں گیا؟ جو روٹس ہیں اسٹیبلشڈ اس کے اوپر ہم نے توجہ کیوں نہیں دی ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے آج کل کہ عین ممکن ہے کہ افغانستان سے 13 بارود سے بھرے ہوئے ٹرک افغانستان سے بلوچستان کے اندر داخل ہوں۔ بارود سے بھرے ہوئے ٹرک جو ہیں وہ عید کے تحفے کے طور پر تو ہماری طرف آ نہیں رہے، یقیناً دہشت گردی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر بارود سے بھرے ٹرک آ رہے ہیں، ہمیں معلومات ہیں اور سمگلنگ کے روٹ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے کوئی کارگر پالیسی ابھی تک کیوں نہیں اپنائی؟ سمگلنگ کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، اس جگہ سے اسلحہ جو آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے؟ شازن بگٹی کی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہوگی۔ یقیناً شازن بگٹی نے 5 کروڑ کا جو اسلحہ ہے وہ اس بارڈر ٹاؤن سے خریدا جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، لیکن وہ تمام کا تمام اسلحہ جو ہے افغانستان سے ہی آیا تھا، اور یہ بھی ریکارڈ کے اوپر تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹس موجود ہیں کہ اس اسلحے کے اوریجن کیا ہے۔ شازن بگٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو مین ہینڈلنگ ہوئی، وہ ایک بڑا اہم لیکن سیپریٹ ایشو ہے۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ ایک سیاسی جماعت کا جو ہیڈ ہے وہ افغانستان سے پرچیز ہوتا ہوا پاکستان کے اندر وہ آتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ دوسرے لوگ جن کے اوپر نظر نہیں ہے، جن کے اوپر کیمرہ نہیں ٹھہرتا، جو پکڑے نہیں جاتے، کس بڑے پیمانے پر کاروبار کر رہے ہوں گے۔ تو سمگلنگ بلوچستان کے تھرو جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ڈیفنس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے اوپر پالیسی کی غیر موجودگی اس سے بھی بڑا ایشو ہے۔ ایک اور بھی چیز غیر موجود ہے بلوچستان کے اندر جس کے بارے میں ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے، لیکن جس کا نام ہم لیے دیتے ہیں بریک سے پہلے، غیر موجود چیز کا نام ہے حکومت وقت۔